ماں، میں اس بچی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں جو میری گود میں کھیل کر بڑی ہوئی ہے، جس کے میں نے بچوں کی طرح لاڈ اٹھائے ہیں؟ آج آپ اس کو میری بیوی بنانا چاہ رہی ہیں؟ ذوالقرنین حیرت اور صدمے سے بولا، کہاں وہ 24 سال کا نوجوان اور کہاں وہ 12 سال کی 2 پولیوں والی بچی؟ اس کی شادی تم میں سے ہوگی، تمہارے مرتے ہوئے دادا کی خواہش ہے۔ سب کے دباؤ میں آ کر ذوالقرنین نے چھوٹی سی ہیرا سے شادی کر لی۔ نکاح کی رات وہ کمرے میں آیا تو ہیرا اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر بولی، لالا آئس کریم کھلاؤ گے؟ آئس کریم کھاؤ گے؟ اس کے لالا کہنے پر ذوالقرنین سہم کر رہ گیا۔ تم یہاں بیٹھو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ جو 2 دن پہلے ہی لندن سے پاکستان لوٹا تھا، اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ تبھی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی والدہ اندر داخل ہوئی۔ آئیے نا امی، بیٹھیے یہاں پر۔ اس نے فوراً کتاب رکھ کر اپنی امی کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ میں تم سے اب ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے تمہید باندھنا شروع کی۔ ذوالقرنین نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ جی امی، کہیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ ایسا ہی فرمانبردار تھا، لیکن اب اس کے گھر والے اس کی اطاعت کا امتحان اس کی بساط سے کہیں زیادہ بڑھ کر لینے والے تھے، اور ذوالقرنین اس بات سے واقف نہ تھا۔ اب چونکہ تم ایک لمبے عرصے بعد لندن سے پاکستان آ ہی گئے ہو، اور یہاں ویسے بھی تمہیں ڈیڈ کا بزنس سنبھالنا ہے، تو تمہارے دادا کی خواہش ہے کہ تم شادی کر لو۔ ذوالقرنین، جس نے پاس رکھے کافی کے کپ کے ابھی لبوں سے لگایا ہی تھا، یہ سنتے ہی ایک دم سے اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ امی پلیز مجھے کچھ دن آزادی کے گزارنے دیں، اس نے اس کی منت کی۔ تبھی دروازہ ایک دم سے کھلا اور 12 سال ہیرا اندر داخل ہوئی۔ لالا، آپ بہت گندے ہیں۔ اس نے پاس بیٹھی نفیسہ بیگم کو دیکھا تک نہیں۔ نفیسہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے، ہیرا تم باہر جاؤ۔ وہ جو 20 سال ذوالقرنین کا بازو پکڑ کر اسے آئس کریم کھلانے کی ضد کر رہی تھی، یہ سنتے ہی ایک دم سے سہم گئی۔ نفیسہ بیگم کے ماتھے پر بل دیکھ کر وہ ڈر گیا، باہر بھاگ گئی۔ ذوالقرنین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ امی، کیا ہو گیا؟ بچی ہی تو ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں اتنے عرصے بعد واپس لوٹا ہوں۔ اس کے لاڈو اٹھاؤں گا، گود میں کھلاؤں گا، اسے اس طرح ڈانٹنا تو نہ کریں۔ ذوالقرنین کی بات پر نفیسہ بیگم نے گہرا سانس بھرا۔ میرے ڈانٹنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ذوالقرنین، تمہاری شادی ہم نے ہیرا سے ہی طے کی ہے۔ یہ سنتے ہی کافی کا کپ ذوالقرنین کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور وہ ایک دم سے اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ مام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے جوڑا رشتہ ہے، وہ 12 سال کی بچی ہے، شادی کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ظلم نہ کریں پلیز۔ نفیسہ بیگم کی بات سن کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور ہمارا آخری فیصلہ یہ ہے کہ ذوالقر وہ ویسے بھی تمہارے دادا کی خواہش ہے۔ اگر تمہیں انکار کرنا ہے تو دادا سے کرو، لیکن پھر ہم انکار کی صورت میں جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یہی تمہارے دادا کا کہنا ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس 12 سال کی بچی کو اپنی بہو بنانے کا، لیکن مجبور ہوں۔ امید ہے کہ اپنی ماں کی یہ بات ضرور سمجھو گے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکی نہیں، البتہ ذوالقرنین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے دادا کے سامنے بھی احتجاج کیا تھا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ بن ماں باپ کی بچی ہے، اور ویسے بھی شادی میں ایسی کوئی برا نہیں۔ ذوالقر دادا نے اپنا صاف فیصلہ سنا دیا کہ تبھی ذوالقرنین کی نظریں ڈرائنگ روم کے شیشے کے پار لائن میں بچوں کی طرح اچھلتی کودتی ہیرا پر پڑی تھی، اور وہ بے بس سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ وہاں پودوں کو پانی دینے کے لیے پائپ استعمال کرتے ہوئے خود کو بھی کافی حد تک پانی سے نہلا چکی تھی۔ پاگل لڑکی، خود بھی بیمار ہو جائے گی۔ ذوالقرنین نے افسوس سے سر جھٹکا تھا، کاش تمہاری زندگی کا فیصلہ اتنی جلدی نہ کیا جاتا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر مجبور ہوا۔ اسے شادی کے لیے حامی بھرنی پڑی تھی۔ 2 دن بعد نکاح اور رخصتی دونوں طے کر دیے گئے تھے۔ دادا کو خوف تھا کہ کہیں ذوالقرنین نے لندن میں کسی لڑکی کو دل نہ دے رکھا ہو۔
اس لیے انہوں نے شادی کی جلدی مچائی تھی۔ ذوالقرنین کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، مگر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ نکاح کا دن آ پہنچا تھا۔ ایک جگہ بیٹھی رہوں، سمجھ نہیں آتی تمہیں، آج تمہاری شادی ہے۔ سغرا بی بی جو اس کی گھر پرانی ملازمت تھی، انہوں نے اسے اچھلتے کودتے دوبارہ سے لائن پہ بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو فوراً ڈرنا تھا۔ شادی وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ حیرت سے اپنا سر کھجاتے ان سے پوچھنے لگی۔ تبھی ذوالقرنین صبح ناشتے کے لیے سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو سن کر ایک دم سے رک سا گیا۔ شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہمیشہ کے لیے اس شخص کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے جس سے اس کی شادی ہوتی ہے، اور اس کی فرمانبرداری کرنی پڑتی ہے، پھر اس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، اور وہ دن کو دن کہتے ہیں تو کہنا ہوتا ہے، رات کو رات کہے تو رات ہی کہے گی۔ سغرا بی بی کے اپنے اصول تھے۔ ذوالقرنین نے اپنا سر جھٹکا اور آگے بڑھا۔ سغرا بی بی اب ناشتہ لگا دیجیے۔ وہاں ہیرا اسے دیکھ کر چہکتی تھی۔ لارا آج باہر ناشتہ کر لیں۔ یہ سغرا بی بی تو اتنے سخت پراٹھے بناتی ہے کہ ان کے لیے لگتا ہے لوہے کے دانت چاہیے ہوں گے۔ قسم سے بالکل بھی دل نہیں کرتا کھانے کو۔ وہ منہ بسور کہتی اسے بہت معصوم لگتی ہے۔ اچھا ایسا ہے تو پھر چلو باہر ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ ہیرا بچوں کی طرح اچھل پڑی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی ساری خوشی خاک میں مل گئی جب نفیسہ بیگم کی گرجدار آواز گونجی، پیچھے ہٹو، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ اپنے کمرے میں جاؤ، وہیں تمہیں ناشتہ ملے گا، اور شام تک کمرے سے باہر مت نکلنا۔ یہ اچھل کود اب چھوڑ دو، تمہاری شادی ہو رہی ہے تو تمہیں یہ سب چھوڑنا ہوگا۔ وہ بیزار سے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ نفیسہ بیگم نے ذوالقرنین کو خامخواہ نگاہوں سے دیکھا تو تم ہی سے سر پر چڑھا رہے ہو، اس کی لگام کھینچ کر رکھو۔ لالا کر کے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے، اور اسے سمجھاؤ کہ اب تم اس کی لالا نہیں ہو۔ ذوالقرنین نے آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے ماتھا تھاما۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ہو جائے گا، اب غصہ نہ کریں۔ نفیسہ بیگم تو ہدایت دے کر چلی گئی تھی۔ تبھی ذوالقرنین نے ہیرا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے خوبصورت سرخ گالوں پر پھیل چکے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے مبہوت ہوا اور اسے دیکھتا ہی رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسی کوئی سوچ اپنے دل میں اس کے لیے نہیں لاؤں گا۔ بچی ہے اور اس بھی اپنے چیخنے کی ہی رہنا ہے۔ یہ اس کی شادی کی عمر نہیں ہے۔ اس نے خود کو سازشیں کی اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ ایک کام کرتے ہیں، وہ اس کا کان میں سرگوشی سے بولنے لگا، تم کمرے میں جاؤ، میں باہر سے ناشتہ منگوا کر تمہارے کمرے میں بھجوا دوں گا، اور ہاں، اچھے بچوں کی طرح بات ماننا، باہر مت نکلنا، ٹھیک ہے؟ مہندی بھی لگوا لینا، تمہیں اچھی لگتی ہے نا؟ وہ بچوں کی طرح اسے چپکارتے ہوئے بولا تو وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ اب سچ میں بہت اچھے ہی ہیں لالا۔ اس نے ذوالقرنین کے دو گالوں کو کھینچ کر بھینچ ڈالا تھا۔ ذوالقرنین نے ہنستے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا، اور وہ اس کی بات پر عمل کرتی اچھلتی کودتی اپنے کمروں میں چلی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ذوالقرنین کا دل جیسے کسی نے مٹی میں لے کر مسل دیا ہو۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ بھاری بھر کر جوڑے میں اس کے برابر بٹھائی گئی۔ اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے، وہ بار بار جمائیاں لے رہی تھی، اور نیند اس کی آنکھوں میں بھری ہوئی تھی۔ دیکھو مولوی صاحب، جو بھی ہے کہیں تو میں بس 3 بار قبول کہنا ہے، سمجھ گئی؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ ذوالقرنین کی طرف دیکھا، لالا یہ دوپٹہ بہت بھاری ہے، میرے تو سر میں ہی درد ہو گیا ہے۔ وہ اس سے شکایت کرتی بہت اپنی سی لگی تھی۔ ذوالقرنین نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بس تھوڑی دیر ہے گڑیا، اس کے بعد تم چاہو تو اپنے کمرے میں جا کر دوپٹہ اتار دینا۔ اس نے انتہائی آہستہ آواز میں اسے سمجھایا تھا، نفیسہ چاچی غصہ تو نہیں کریں گی؟
نہ۔ وہ ڈری سہمی بولی۔ ذوالقرنین نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں اب کوئی غصے میں بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تبھی مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے دونوں سے اجازت لی تھی۔ ذوالقرنین نے ہچکچاتے ہوئے قبول ہے کہہ ڈالا تھا اور ہیرا نے روانی سے 3 بار فٹ سے قبول ہے کہہ دیا تھا۔ ذوالقرنین اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سود و زیاں کا احساس اس کے پورے وجود میں پھیلنے لگا۔ یہ زیادتی ہے، داد وہ دل ہی دل میں دہرایا۔ ہیرا بالکل بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس نے ذوالقرنین کا کندھا ہلا کر زور سے کہا۔ تمام لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ یہ سب مجھے اس پر ہنس کیوں رہے ہیں؟ اسے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، اس لیے وہ رونے لگی۔ تمہیں؟ تبھی ذوالقرنین اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ امی اب رخصتی کر دینی چاہیے۔ ذوالقرنین کے کہنے پر پاس بیٹھے ارسلان نے اسے کونی ماری۔ تجھ سے صبر نہیں ہو رہا کیا؟ اتنی کم عمر دلہن ملی ہے کہ تیرے تو مزے ہی مزے ہیں، بالکل اتنی انچوئی سی۔ ذوالقرنین نے مجھ ضبط سے اپنے جبڑے پھیچڑے اور خونخوار نگاہوں سے ارسلان کو دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ارسلان تو اسے مذاق سمجھ کر ہنس پڑا، مگر ذوالقرنین کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ ہیرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ دوپٹہ اتار دو، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہیرا نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور خود اپنے بالوں میں لگی پنی نکالنے لگی۔ ذوالقرنین اسے خود سے الجھتے دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ گڑیا، ادھر آؤ، اس نے اسے بلایا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ جی لالا۔ وہ معصومیت سی آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ادھر بیٹھو، میری بات غور سے سنو۔ وہ خود صوفے پر بیٹھا اور اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ آج ہم سے ہم دونوں کا یہ الگ رشتہ ہے اور یہ رشتہ بہت سے تقاضوں کا حامل ہے، لیکن میری طرف سے تم پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ تم آج بھی میری گڑیا ہو اور کل بھی میری گڑیا ہی رہو گی، ٹھیک ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا، مگر ہیرا کو اس کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا نہ، فی الحال تو لالا جی دوپٹہ کھولنے دیں، پھر میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ ذوالقرنین نے گہرا سانس بھرا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تھام گیا۔ گڑیا، تم اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی، اب تم میرے ساتھ اس کمرے میں رہو گی۔ ہیرا نے حیرت سے دیکھا۔ اس کمرے میں کیوں؟ امی کہتی تھی کہ کبھی کسی کے ساتھ اس کمرے میں مت جانا۔ وہ معصومیت سے اٹک کر اسے سمجھانے لگی۔ وہ اور بات بھی، ہیرا، اب میں تمہارا شوہر ہوں نا، اور میاں بیوی تو ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے نرم لہجے میں کہتا اور اسے بہت پیارا لگا تھا۔ اچھا لالا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، بس ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ واش روم کی طرف چینج کرنے کی غرض سے بڑھا تھا، ایک دم سے ٹھک پیچھے مڑا اور ہیرا دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ مجھے آئس کریم کھانا ہے، آپ آئس کریم کھانے کے لیے جانا، یہاں تو اتنے مہمان ہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ذوالقرنین کو اس کی معصومیت پر ہنسی آ گئی۔ اچھا بابا، پہلے تم تو میری ٹانگوں سے دور ہٹو، قسم سے لٹک کر درد کر دیا۔ وہ ہنس کر بولی تو ہیرا دل کھول کر مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ کب چلیں گے؟ پھر وہ معصومیت سی اس کی آنکھیں میں دیکھے ہوئے بولی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آج ان دونوں کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ پہلی رات کو اس کی معصومیت اس سے کیسی عجیب فرمائش کر رہی تھی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، لیکن ہم پچھلے دروازے سے جائیں گے اور کسی کو پتہ نہ چلے، اس کی ہیرا کی چوٹی کھینچ کر مستی میں کہا اور چینج کرنے چلا گیا۔ واش روم میں بند ہوتے ہی اس کا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ بہت اچانک لیا گیا ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں خود پر پابند ہوں گا اور تمہاری معصومیت کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ خود سے عہد کرتا ہے باہر نکلا تو وہ اس کا انتظار کرتے کرتے صوفے پر ٹیڑھی میڑھی ہو کر پرسکون نیند سو چکی تھی۔
ذوالقرنین نے آگے بڑھ کر اسے کمبل اٹھایا، تکیہ برابر کیا اور خود صوفے کے دوسرے کونے پر جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر ہی میں اس کی آنکھیں میں نیند اتر آئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس سے رونے لگی آواز آئی۔ وہ ہڑا بڑا کر اٹھ بیٹھا، ہرا گھنٹوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ حواس باختہ اس کے پاس آیا۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں، آپ نے کل رات مجھے آئس کریم نہیں کھلائی۔ یہ سن کر ذوالقرنین نے گہری سانس بھری۔ تم بھی نہ ہرا میں ڈرا ہی دیا گیا۔ وہ ایسے تم آج اسکول نہیں جا رہی ہے؟ اسکول؟ ہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اسکول نہیں جاتی۔ نفیسہ چاچی نے کہا کہ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے تو تم اسکول سے نکل جاؤ، کیا فائدہ پڑھنے کا؟ وہ معصومیت سے ان کے الفاظ ذوالقرنین کے سامنے دہرا رہی تھی۔ ذوالقرنین نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی فریش ہو کر باہر آتا ہوں، تم بھی ریڈی ہو جاؤ، آج تمہارا اسکول میں ایڈمیشن ہوگا۔ تمہیں پڑھائی کا شوق ہے نا؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ذوالقرنین کے ساتھ باہر نکلے۔ ذوالقرنین نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ نفیسہ بیگم نے یہ دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ مانا کہ یہ بے عقل ہے، بچی ہے، نادان ہے، مگر تم تو سمجھدار ہو نا، اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا کی خواہش دادا کی زندگی تک ہی رہے گی، اس کے بعد تم اسے طلاق دے کر اپنی ہم عمر لڑکی سے شادی کر سکتے ہو۔ ذوالقرنین نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے نفیسہ بیگم کو دیکھا۔ ہیرا کی زندگی کھیل ہے کیا؟ اس کے سوال نے اس کے ماتھے پر بل ڈالے، مگر ذوالقرنین نے انہیں مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ فی الحال میں شوہر کا کردار ادا کر بھی نہیں رہا ہوں، آج اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہے، ویسے بھی یہ عمر اس کی پڑھائی کی ہے۔ خیر، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور وہ مسکراتے ہوئے اسے لالا 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 کہتی ہوئی اپنی فرمائشوں کی لمبی لسٹ تھما چکی تھی۔ اسے اسکول گئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ وہ روز صبح اٹھ کر اس کے بال بناتا، اس کا اسکول بیگ تیار کرتا اور پھر اسے گاڑی میں اسکول ڈراپ کرتا۔ کچھ دنوں میں اس کے پیپر ہونے والے تھے۔ وہ پڑھتے پڑھتے نیند کی جھونکے میں آئی تو وہ بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ میں نہیں پڑھ رہی، اب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ منہ بسور کر رونے لگی۔ ارے ارے میری لاڈلی گڑیا، ایک کام کرتا ہوں، تمہارے لیے چائے لے کر آتا ہوں، پھر تمہاری نیند بھی اڑ جائے گی اور تم پڑھنا بھی شروع کر دو گی۔ وہ اس کے لیے کچن میں چائے بنانے آیا تھا۔ پہلی بار وہ کچن میں آیا تھا، اس کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ یہ لڑکی مجھ سے ہر کام کروا سکتی ہے۔ اس نے سانس پین میں پانی رکھا اور چائے پتی ڈال کر ابلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دودھ اور چینی ڈال کر اس نے چائے کپ میں نکالی اور اپنے لیے بھی لے آیا۔ آپ کا تو پیپر نہیں ہے، پھر آپ کیوں پی رہے ہیں؟ وہ چائے پی کر پڑھتے ہوئے اس سے سوال کر بیٹھی۔ کیوں میرا دل نہیں چاہ سکتا؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ اچھا، ویسے اسکول میں سب پوچھتے ہیں کہ یہ ہینڈسم لڑکا کون آتا ہے تمہارے ساتھ، میں انہیں کیا بتاؤں؟ آپ تو میری لالا ہیں نا، مگر نفیسہ چاچی کہتی ہیں تم لالا نہ کہو، پھر کیا کہوں؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ایسا سوال پوچھ بیٹھی جسے سن کر اسے کچھ عجیب لگا۔ تم دوست کہہ دینا کہ دنیا کے دینا میرے دوست ہیں، اس نے آسان حل پیش کیا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ ایک بار پھر سے خوش ہو گئی اور آدھے گھنٹے میں ہی نیند کی گہری وادی میں کھو گئی۔ اس نے اسے کمبل اڑا کر جیسے ہی پلٹنا چاہا تو اس کا ہاتھ ہیرا کے ہاتھ سے مس ہوا اور نو اسے تو بخار ہے۔ وہ بے چین ہوا اور اس کے قریب آ کر اس کے گال تھپا کر اٹھانے لگا۔ ہیرا گڑیا اٹھو، دوائی دو، پی لو،
وہ نیند میں کسمسائی اور ایک بار پھر سے سو گئی، مگر اب ذوالقرنین کی نیند برباد ہو گئی تھی۔ وہ بار بار اٹھ کر اسے دیکھتا، کہیں اس کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو رہی ہے، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے خود بخود سازش کی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ اسے ہیرا سے اب بہت لگاؤ ہو چکا تھا اور وہ اس کی تقریر بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن وہ اسے اسکول سے واپسی پر سیدھا کلینک لے آیا، ہیرا کے ساتھ اپنا نام لکھوایا۔ اسپیشلسٹ کے یہ پوچھنے پر کہ آپ ان کے کون ہیں، اس نے بے دھیانی میں شور کہہ ڈالا اور پھر بری طرح پچھتایا۔ وہاں موجود ہر شخص اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے ہیرا کو ملامتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ توبہ توبہ، کیسی لڑکی ہے، ماں باپ کی عزت خاک میں ملا کر اب یہاں اتنے بڑے آدمی کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ ہیرا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آج کل کی لڑکیاں تو ماں باپ کے بارے میں بالکل نہیں سوچتی، بس انہیں شوگر ڈیڈی کی عادت جو پڑ گئی ہے۔ شوگر ڈیڈی کیا ہوتا ہے؟ ہیرا نے بے ساختہ اسی سے سوال کیا۔ تبھی ذوالقرنین کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ وہاں بیٹھے ان دو نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر غصے میں بھرا آگے بڑھا اور انہیں گریبان سے تھام لیا۔ اپنی بکواس بند رکھو، میں شوہر ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے وہ بولتے چلے جاؤ گے۔ ہاں، عمر میں چھوٹی ہے تو کیا ہوا، لیکن تمہارے ذہن میں پلنے والی گندگی میں اچھی طرح صاف کرنا جانتا ہوں۔ سمجھتے وہ انہیں بری طرح جھٹک کر اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل آیا۔ ہم کہیں اور سے دوائی لے آئیں گے، فی الحال تم گھر چلو۔ وہ سب غصے میں تھا، وہ سہم کر بیٹھ گئی۔ گھر آتے ہی اس نے ہیرا کو بری طرح ڈانٹ دیا۔ تمہیں کہا بھی ہے کہ ہر وقت آئس کریم کی رٹ مت لگایا کرو۔ دیکھ لیا نا اپنا حال، ناک بہہ رہی ہے، کھانسی ہو چکی ہے، سر میں درد ہے۔ کبھی میری کوئی بات مان لی ہوتی، آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ جو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہ کرتا تھا، آج ڈانٹ دیا تو وہ بھا کر کے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ 2 دن تک اس نے ذوالقرنین سے کوئی بات نہیں کی۔ تیسرے دن ذوالقرنین نے اسے سواری کا کارڈ دیا اور ایک چاکلیٹ دے کر منا لیا۔ تم بہت مہنگی پڑتی ہو، مجھے منانے کے لیے اتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت مارتے ہوئے بولا۔ تب وہ اچانک سے اس کے گلے لگ گئی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے دوست ہیں۔ وہ صرف 13 برس کی تھی اور اس کی اس طرح کی بے باکی نے ذوالقرنین کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس وقت اس نے ایک فیصلہ کیا، اب تم چونکہ بڑی ہو گئی ہو، اس لیے اب تم اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں کل تمہارا کمرہ سیٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو کر باہر نکل گیا اور اگلے دن وہ اپنے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ نفیسہ بیگم نے احتجاج کیا تھا، لیکن اس نے اس بار کسی کی نہیں سنی تھی اور یہ بہانہ بنا لیا تھا کہ پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، اس لیے وہ اسے ڈسٹرب کرتی ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ وہ اپنے ایک بزنس ٹرم کی تیاری کر رہا تھا، ہیرا اپنے کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہی تھی اور ذوالقرنین نے ہر موقع پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ ایسی ہی ایک حیران کن شام تھی۔ وہ تھکا ہارا آفس سے واپس لوٹا تو ہیرا اسے لان میں اپنے کسی دوست کے ساتھ نظر آئی۔ اس کے علاوہ وہ اس کی ایک اور فیمیل فرینڈ بھی وہاں موجود تھی۔ ہیرا کی برتھ ڈے تھی، وہ بھی اس کے لیے تحفہ لایا تھا، مگر ذوالقرنین ہیرا کی آنکھوں میں ایسی چمک پہلی بار دیکھ رہا تھا جو وہاں بیٹھے سرمد کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے تھک سا گیا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس بھرا۔ سانس لینے میں اتنی تنگی محسوس ہوئی
اس نے اپنا تحفہ چھپا لیا۔ میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہا ہوں؟ اگر ہیرا کی خوشی یہاں ہے تو میں خوشی خوشی اس کی خوشی پر قربان ہو جاؤں گا۔ وہ یہ سوچتا اپنے اسٹڈی روم میں آیا اور اس نے ملازمہ کے ذریعے ہیرا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے پاس کمرے میں آئی تو اس نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سرمد کو پسند کرتی ہوں؟ ہیرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ویسے آپ میرے لیے گفٹ نہیں لائے؟ وہ ہچکتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ نہیں، میں بھول گیا تھا۔ آج میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہیرا نے اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کیا تو اس کی دو دھائیاں گردن پر ذوالقرنین کی نظر پڑی۔ وہ بے اختیار نظریں چرا کر رخ پھیر گیا۔ تم ہمیشہ پوچھتی تھی کہ اب دوست کے علاوہ کیا رشتہ ہے؟ میں نے تمہیں بار بار بتایا تھا کہ میں کون ہوں، مگر کم عمری کی وجہ سے تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہتا، اس کے احسان خطا کر رہا تھا۔ میری اور تمہارے درمیان دوستی کے علاوہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ہیرا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے تھے۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ تم شعور کی منزل طے کر چکی ہو۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنے لیے نئی زندگی چن لو۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ فیصلہ سنا کر لوٹ گیا تھا۔ اسی صبح پیکنگ کر کے وہ اپنے بزنس ٹرپ کے لیے 2 دن کے لیے لندن روانہ ہو گیا۔ وہ ہر آواز اسے ہیرا کی یاد دلا رہی تھی۔ ہر جگہ اسے ہیرا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جتنا اس کی یادوں سے خود کو پیچھے چھڑانے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی اس کے سامنے آ رہی تھی۔ تھک ہار کر 2 دن جیسے تیسے گزار کر وہ واپس لوٹا تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے تمام کمرے چیک کرتے تھکے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کے پاس آیا۔ ایک جانی پہچانی بھینی خوشبو اس کے تھنیوں سے ٹکرائی۔ وہ ہمیشہ اس کے استقبال کے لیے آتی تھی، مگر آج وہ نہیں آئی تھی۔ اس نے کمرے کا ایک ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہوا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ ذوالقرنین کے کمرے میں اس کی ایک ہر چیز موجود تھی۔ وہ مسکرا کر پیچھے مڑی۔ اس کے ہاتھ میں ذوالقرنین کا دیا ہوا تحفہ تھا۔ خوش آمدید مسز ذوالقرنین، آپ کے انتظار میں صدیاں گن رہی تھی۔ ہیرا کی بات پر اس نے اچھبے سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیا لگا تھا آپ چھوڑ جائیں گے اور میں راضی ہو جاؤں گی؟ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی۔ آپ نے مجھے عزت دی، مجھے چھوا رہنے دیا، مجھے نازک کلی کی طرح ٹریٹ کیا، اور جب مجھے آپ کی عادت ہو گئی تو آپ نے چھوڑنے کی بات کر دی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر میں اس کی آواز رند گئی تھی۔ وہ اس کا گریباں تھام کر سوال کرنے لگی۔ ذوالقرنین نے گہرا سانس لے کر خود کو آزاد محسوس کیا تھا۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ذرا وقتار رو رہی تھی۔ اچھا نہ میری طرف دیکھو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا چکا تھا۔ وہ ٹرنک کی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں ڈر گیا تھا، وہ کہنے لگا۔ ہیرا نے تڑپ کر اس کے آنسوں پوچھنے۔ ذوالقرنین نے اپنی باہیں پھیلائی اور وہ اس کے گلے لگ کر اپنے سارے گلے شکوے دور کر گئی۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ ذوالقرنین نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ ہیرا کے روگ واپے میں زندگی اترتی چلی گئی تھی۔ 2 دن مل رہے تھے۔ محبت ان کے درمیان جنم لے چکی تھی۔